بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1988 اور آج سورۃ الحجرات کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر ٹھٹا نہ کرے، قوم ایک قوم، من قوم سے، عسا شاید، ان یکونو کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا نساء اور نہیں عورتیں، من نساء عورتوں سے، عسا شاید، ان یکنہ کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہن ان سے، ولا تلمزوا اور تم عیب نہ لگاؤ، انفسکم آپس میں، ولا تنابزوا اور تم نہ پکارو ایک دوسرے کو، بالالقاب برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق برا ہے نام فسق، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون تو وہی ہیں ظالم۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، نہ تو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ دوسری بات، نہیں کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تیسری بات، نہ ہی تم ایک دوسرے کو طعنہ دیا کرو اور نہ ہی برے القاب سے پکارا کرو۔ چوتھی بات، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت بری بات ہے۔ پانچویں بات، جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ایک بات بتائی ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا بہت بڑا بھاری جرم ہے، چاہے وہ کسی مرد کا مذاق اڑایا جائے یا کسی عورت کا مذاق اڑایا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھے، لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی مسلمان مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، ولا نساء من نساء اور نہ ہی کوئی عورت نے کسی عورت کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس بندے یا بندی کا مقام جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے یہاں کس قدر بلند ہو۔ ہم آج مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو اور مقرب ہو اللہ کے۔ اور جب اللہ کے کسی مقرب بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا حساب لینے پر آ جائیں تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ اس آیت کے 4 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم۔ اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنو تمیم کے اس وفد سے متعلق نازل ہوئی جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا۔
یعنی وہ قوم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آواز لگا رہی تھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو بنی تمیم کے تھے، چند غریب صحابہ جیسے حضرت عمار تھے، حضرت خباب تھے، حضرت ابن فہر، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم وغیرہ، ان لوگوں کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا، جبکہ انہوں نے ان کی خستہ حالی کو دیکھا، ان کی غربت، ان کا فاقہ، ان کے کپڑے وغیرہ جو بھی ہے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں آیت نازل فرمائے کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے ایک صحابی کو ان کی ماں کا نام لے کر آر دلائی تھی، اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا کہ یہ آیت حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ وہ اسلام لا کر مدینہ آئے تو وہاں لوگ انہیں ابن فرعون من هذه الامہ کہہ کر آر دلائی کہ اس امت کے فرعون کا بیٹا، نو یعنی یہ اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل، ظاہر بات ہے کہ ابو جہل ہے، اکرمہ ہے، ابو جہل نبی کا دشمن ہے اور اکرمہ صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن حضرت اکرمہ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں تو فرعون اس امت کے فرعون کا بیٹا کہہ کر آر دلائی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ والے جز کے شان نزول سے متعلق مروی ہے کہ تو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جزیہ نازل ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر سے ایک سفید کپڑا باندھا اور اس کے دونوں کناروں کو پیچھے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جو نیچے گھسیٹے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کیسے اپنے دوپٹے کو لڑاتے ہوئے جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتے کی زبان ہو۔ حضرت انس بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چند ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ کا ان کے پست قد ہونے کی وجہ سے مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے یہ جزیہ نازل ہوا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اے ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک اس مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل، جبکہ بعض عورتوں نے انہیں یہ کہہ کر آد دلائی کہ وہ یہودی کی بیٹی ہے، جس پر انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت ہارون میرے والد ہیں، حضرت موسیٰ میرے چچا ہیں اور نبی رحمت میرے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نہ تو ایک دوسرے کو تانا دو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نہ ہی تم ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تانا دینے یا عیب جوئی کرنے سے منع فرمایا۔ بعض مرتبہ ہم بعض لوگوں کو تانے دیتے ہیں ان کے کسی نقص کی وجہ سے یا عیب کی وجہ سے، بعض مرتبہ ہم لوگوں کو القاب دیتے ہیں، ٹھگنا کے دیتے ہیں، کانا کے دیتے ہیں، ترچا کے دیتے ہیں، بھینس کے دیتے ہیں، کالیا کے دیتے ہیں، کوا کے دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس اسلامی تعلیمات ایسی نچلی حرکتوں سے منع کرتا ہے۔ اور حضرت ابو جبیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم بنو سلمہ کی شان میں نازل ہوئی جو ولا تنابزوا بالالقاب والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔